الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا چوتھا باب ہے. ابواب کا بیان. سبق نمبر 6 ہے قانون تائے افتعال. یہ قانون ہم اردو کے اندر تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. آج کے سبق کے اندر اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے. آپ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں. قاعدہ: اگر فائے افتعال دال یا دال یا زا باشد تائے افتعال بدال بدل شود ودراں دال فا کلمہ وجوباً مدغم شود چوں ادعا ودال سے حالت دارد گاہے بدال بدل شدہ دردال مدغم شود چوں ادعا کرا وگاہے دال را دال کردہ فا کلمہ را دراں ادغام کنند چوں ادعا کرا وگاہے بے ادغام دارن چوں ادعا کرا وزا دو حالت دارد گاہے بے ادغام دارن چوں از داجرا وگاہے دال را زا کردہ زائے فا کلمہ را دراں ادغام کنند چوں از داجرا. عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھنے پہ تشریح کرتے ہیں. فرما رہے ہیں کہ فائے افتعال دال یا زا ہو تو تائے افتعال کو دال سے تبدیل کر دیتے ہیں اور فا کلمہ کی دال کو اس میں وجوبی طور پر ادغام کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ ادعا. اور دال 3 حالت رکھتی ہے، کبھی تو دال کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے اور دال میں ادغام ہو جاتا ہے، جیسے ادعا کرا، اور کبھی دال کو دال کر دیتے ہیں، فا کلمہ کو اس میں ادغام کر دیتے ہیں، جیسے ادعا کرا. اور کبھی بے ادغام رکھتے ہیں، جیسے ادعا کرا. اور زا 2 حالتیں رکھتی ہے، کبھی تو بے ادغام رکھتے ہیں، جیسے از داجرا، اور کبھی دال کو زا کر دیتے ہیں، فا کلمہ کی زا کو اس میں ادغام کر دیتے ہیں، جیسے کہ از داجرا. اس کی تشریح دیکھ لیں. تشریح بہت آسان ہے. حضرت فرما رہے ہیں کہ باب افتعال کے فا کلمہ میں دال ہو یا زا ہو تو باب افتعال کی تا کو بدال بدل شود دال کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں. ودراں دال فا کلمہ وجوباً مدغم شود، اور اس دال کو فا کلمہ کی دال میں وجوبی طور پر ادغام کر دیا جاتا ہے. دراں دال اس دال کو، کس دال کو؟ جو کہ باب افتعال کے تا کلمہ میں تا میں آ رہی ہے، اس کو باب افتعال کے فا کے ساتھ ادغام کر دیا جاتا ہے وجوبی طور پر، جیسے کہ ادعا. یہ میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں. اصل میں تھا عید تعاوا، پھر آخر میں جو واو تھی اس کو تو ہم نے الف سے تبدیل کر دیا تو بن گیا عید تعاوا. پھر باب افتعال کے فا کلمہ میں دال آنے کی وجہ سے تا کو ہم نے دال کے ساتھ تبدیل کر دیا تو بن گیا عید دعاوا. پھر دال کا دال میں ادغام ہو گیا تو بن جائے گا ادعا. اور اگر دال ہو تو دال کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دال سے حالت دارت 3 حالتیں ہیں دال کی. گاہے بدال بدل شدہ، کبھی تو دال کو دال کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں اور دال کا دال میں ادغام ہو جاتا ہے، جیسا کہ ادعا کرا. عید تاکرا تھا تو دال کے ساتھ تبدیل کیا، عید داکرا ہو گیا. پھر دال کو دال کے ساتھ تبدیل کر کے دال کا دال میں ادغام ہو گیا تو یہ بن جائے گا ادعا کرا. وگاہے دال را دال کردہ، اور کبھی جو تا کو ہم نے دال کیا تھا اس کو زال کر کے فا کلمہ کی دال میں ادغام کر دیتے ہیں، جیسا کہ ادعا کرا. اصل میں کیا تھا عید تاکرا، پھر عید تاکرا سے ہو گیا عید داکرا، پھر دال کو دال کیا تو بن جائے گا عید داکرا، پھر دال کا دال میں ادغام ہو گیا تو بن جائے گا عید داکرا. وگاہے بے ادغام دارند، اور کبھی ادغام کے بغیر ہی رکھتے ہیں، جیسا کہ عید داکرا. اب یہاں پہ ادغام نہیں ہوا، صرف جو تا تھی اس کو دال کے ساتھ تو تبدیل کیا، لیکن دال اپنی حالت پر باقی ہے اور دال اپنی حالت پر باقی ہے. یہ تو بات ہے دال کی. آگے زا کے بارے میں بتا رہے ہیں. زا کی 2 حالتیں ہیں. زا 2 حالت دارت 2 حالتیں رکھتی ہے، یہ داشتن سے ہے. گاہے بے ادغام دارند، کبھی کبھی تو اس کو بے ادغام ہی رکھتے ہیں، یعنی تا کو تو ہم نے دال کے ساتھ تبدیل کر دینا ہے لیکن زا کو نہیں چھیڑنا اور دال کو بھی ویسے ہی باقی رکھنا ہے، جیسا کہ از داجرا. اور کبھی دال کو زا کر کے زا کا زا میں ادغام کر دیتے ہیں، جیسا کہ از داجرا. تو یہ قانون ہے دال اور زا کے متعلق. اب جو باقی ہے ساز اور تازہ وہ ہم اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. تائے افتعال سے متعلق یہ دوسرا قانون ہے. عبارت دیکھ لیں آپ. قاعدہ: اگر فائے افتعال صاد و زاد تا و زا باشد تائے افتعال بتا بدل شود پس تا مدغم شود وجوباً چوں اطلبا وزا گاہے تا شدہ مدغم شود چوں اطلما وگاہے بے ادغام ماند چوں از طلما وگاہے تارا زا کردہ ادغام کنند چوں از ظلما و صاد و زاد بے ادغام میں ماند چوں استبرا و از طربا وگاہے تارا صاد یا زاد کردہ ادغام میں کنند چوں اس صبرا و اس ضربا. عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں. فرما رہے ہیں
قاعدہ فائے افتعال صاد یا زاد یا طا یا زا ہو تو باب افتعال کی تا کو طا سے تبدیل کر دیا جاتا ہے، بس تا ادغام ہو جاتی ہے وجوبی طور پر، جیسا کہ طلبہ اور زا کبھی تو تا ہو کر ادغام ہو جاتا ہے جیسے کہ طلمہ، اور کبھی بے ادغام باقی رہتا ہے جیسے کہ از طلمہ، اور کبھی تا کو زا کر کے ادغام کر دیا جاتا ہے جیسا کہ از ظلمہ، اور صاد اور زاد بے ادغام باقی رہتے ہیں جیسے کہ اس طابرہ اور از طربہ، اور کبھی تا کو صاد یا زاد کر کے ادغام کر دیا جاتا ہے جیسے کہ اس صبرہ و اس ضربہ۔ عبارت بھی ہوگی، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں اگر صاد آ جائے یا زاد آ جائے یا تو آ جائے یا زا آ جائے، ان چاروں میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، یہ جو واو ہے نا، یہ واو او کے معنی میں ہے، یہ واو جمع کے لیے نہیں ہے، تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر کرنا یہ ہے کہ باب افتعال کی تا کو تو کے ساتھ تبدیل کر دیں گے۔ پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ باب افتعال کی تا کو دال کے ساتھ تبدیل کرنا تھا، یہاں پر تا کو تو کے ساتھ تبدیل کریں گے۔ آپ نے تو کے ساتھ تبدیل کر دیا، اب آپ یہ دیکھیں اگر فا کلمہ میں تو آ رہی ہے تو کو تو میں ادغام کر دیا جائے گا وجوبی طور پر، جیسا کہ ات طلبہ، اصل میں کیا تھا؟ اے تو طلبہ، تا کو تو کیا تو بن گیا اے تو طلبہ، پھر تو کا تو میں ادغام ہو گیا تو یہ بن جائے گا ات طلبہ، جیسا کہ میں آپ کو اردو والے میں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ یہ تو بات ہوگی تو کی۔ آگے زا کے بارے میں بتا رہے ہیں، زا کبھی تو ہو کر ادغام ہو جائے گا جیسے کہ طلمہ۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ باب افتعال کے فا کلمہ میں اگر زا آ جائے تو پھر آپ نے تا کو تو سے تبدیل کر دیا تو بن جائے گا از طلمہ۔ پھر کرنا یہ ہے کہ جو زا تھا اس کو بھی تو کر کے، فا کلمہ کے مقابلے میں جو زا آ رہا تھا اس کو تا کر کے ادغام کر دیا جائے گا تو کے اندر، تو یہ بن جائے گا ات طلمہ۔ وگاہے بے ادغام ماند، اور کبھی کبھی ادغام نہیں کیا جائے گا، جو فا کلمہ میں زا ہے زا کو زا رہنے دیا جائے گا، اور تا کو جو کہ تو کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا تھا اس کو بھی ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، جیسا کہ از طلمہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں فا کلمہ میں جو زا تھا زا اپنے حالت پہ باقی رہا ہے، اور تا جو کہ ہم نے تو کے ساتھ تبدیل کر دیا تھا یہ اسی طریقے سے باقی ہے، کوئی تبدیلی اس میں نہیں کی گئی۔ وگاہے تورا زا کردہ ادغام کنند، اور کبھی الٹ کر دیا جائے گا، یعنی جو تا کو ہم نے تو کیا تھا اس تو کو بھی زا کر کے زا کا زا میں ادغام کر دیں گے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ تو کو زا کر کے ادغام کنند ادغام کر دیا جائے گا، یعنی زا کا زا میں ادغام کر دیں گے، جیسا کہ از ظلمہ، تو کو زا کیا از ظلمہ ہو گیا، پھر زا کا زا میں ادغام کر دیا۔ یہاں تک تو بات ہی تو اور زا کی۔ آگے صاد اور زاد کے بارے میں بتا رہے ہیں، صاد و زاد بے ادغام میں ماند، صاد اور زاد کو بغیر ادغام کے باقی رکھیں گے، یعنی جو تا ہے تا کو تو ہم نے تو سے بدل دیا، اب جو صاد ہے صاد کو ویسے ہی رہنے دیں گے اور دونوں کو اس طریقے سے پڑھ دیا جائے گا جیسے کہ اس طابرہ، اصل میں کیا تھا؟ اس طابرہ، تو تا کو تو ہم نے تو سے بدل دیا لیکن اب صاد کو ویسے ہی باقی چھوڑ دیا گیا۔ اسی طریقے سے اس طربہ، ان کو بھی بغیر ادغام کے باقی رکھ دیا جائے گا۔ وگاہے تورا صاد یا زاد کردہ ادغام میکنن، اور کبھی کیا کیا جائے گا؟ جو تا کو ہم نے تو سے تبدیل کیا تھا اس کو صاد کر کے صاد کو صاد میں ادغام کر دیں گے تو اس صبرہ ہو جائے گا، اور اسی طرح جو تا جس کو ہم نے تو سے تبدیل کر دیا تھا اس تو کو زاد سے بدل کر زاد کا زاد میں ادغام کر دیں گے تو یہ بن جائے گا اس زبرہ۔ یہی فرمایا وگاہے تورا صاد یا زاد کردہ، تو کو صاد یا زاد کر کے ادغام میکنن ادغام کر دیا جائے گا۔ تو یہ قانون تھا تا افتعال کے متعلق۔ اب اس کے بعد جو آگے ہے وہ ہم انشاءاللہ عین افتعال کے متعلق قانون پڑھیں گے۔